پھر ایمان نہ لاؤ اور اپنی سرکشی پر قائم رہو۔ قوم سمود کے سرداروں، کاہنوں اور پروہتوں نے یک زبان ہو کر وعدہ کیا کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور فوراً ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے سامنے تمہارا مطالبہ کروں گا، لیکن تم سے کہہ دیتا ہوں، خبردار اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور نہ ہی نقصان پہنچانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب الہی تمہیں پکڑ لے گا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑ کے سامنے جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بارگاہ رب العزت کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر عرض کیا، اے اللہ، اے خالق و مالک، یہ جاہل اور سرکش لوگ تجھے اور تیری قدرت کاملہ کو نہیں پہچانتے اور یہ تیری قدرت کاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے رب العزت، تو کریم ہے، خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس پہاڑ سے ایسی جوان اونٹنی پیدا کر جو بچہ کرنے والی ہو، یہی ان لوگوں کا سوال ہے۔ اے اللہ، اپنی قدرت اور طاقت ان پر ظاہر فرما کہ یہ لوگ تیری طاقت اور قدرت کاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا۔ پھر پہاڑ میں سے ایک بہت بڑی قد آور اونٹنی باہر آ گئی جو بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ پہاڑ کے پھٹنے سے ایک بڑی دھار پیدا ہو گئی اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پتھریلی زمین پر گھاس اور جھاڑیاں اگ آئی اور چشمے کا پانی نشیب کی طرف بہنے لگا اور تالاب بن گیا۔ ذرا سی دیر میں اونٹنی نے ایک بچہ بھی پیدا کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھتے ہوئے قوم سمود کا ایک سردار اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ ہی اور بھی لوگ اسلام پہ آ گئے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی بڑے سردار، کاہن اور پروہت ایمان نہ لائے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ یہ صریحاً جادو ہے، ایمان لانے سے منع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر اہل سمود سے فرمایا، اے گمراہ لوگو، تم نے میرے رب کا نشان دیکھ لیا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو تمہاری بدبختی ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی شخص اس کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی اس کے بچے کو نقصان پہنچائے۔ چشمے کا پانی تم خود استعمال کرو، لیکن ایک دن ایسا مقرر کر لو کہ یہ دن اونٹنی اور اس کے بچے کے پانی پینے کے لیے مخصوص ہوگا، کوئی ایسے پانی پینے سے نہ روکے۔ حضرت اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور ایسا ہرگز نہ کرنا اور عذاب الہی تمہیں گھیر لے گا، تم عبرتناک موت مر جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی، سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین سے اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بری طرح پھر تم پکڑے جاؤ گے اور عذاب دردناک سے۔ بدبخت قوم سمود اللہ کا نشان دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائی، ان کے دل سیاہ تھے۔ بدبختوں نے کچھ عرصہ اونٹنی کو تنگ نہ کیا اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن اہل سمود چشمے کا پانی استعمال کرتے۔ قوم سمود اونٹنی کا دودھ دوتے اور ان کے برتن بڑھ جاتے، لیکن دودھ پھر بھی باقی رہتا۔ اونٹنی آزاد پھرتی رہی اور گھاس اور جھاڑیاں چرتی رہی۔ یہ عمل شیطان سے نہ دیکھا گیا، اس نے قوم سمود کو بہکانا شروع کر دیا اور شرارتی لوگوں نے اونٹنی اور اس کے بچے کو پتھر مارنا شروع کر دیے اور بے حد تنگ کرنا شروع کر دیا۔ باری کے دن اسے پانی نہ پینے دیا اور طرح طرح کے منصوبے بنانے کے ساتھ ساتھ اونٹنی کو مار ڈالنے کی ترتیبیں بنانے لگے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ ان شریر لوگوں میں سے قید ابن سالف بہت شریر اور سازشی تھے۔ کاہن اور پروہت اور شریر سردار ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ انہوں نے ان دو شیطان زادوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہماری فصلوں کو خراب کر رہے ہیں، اسی لیے اونٹنی کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل سمود کی ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام صدوق تھا، اس نے مستہ کو لالچ دیا کہ اگر تم اونٹنی کو ہلاک کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہارا مال اور دولت اور گھر بار سب تمہارے نام کر دوں گی۔ ایک عورت نے کیدار کو بھی ایسا ہی لالچ دیا کہ میں اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کرا دوں گی۔ دونوں شیطان زادے مستہ اور قید اس لالچ میں آبادہ ہو گئے کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑی کے دامن میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی چرتی چرتی اس پہاڑ کے پاس آئی اور انہوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ کیدار و مستہ نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی تکلیف سے بلبلانے اور تڑپنے لگی اور گر پڑی۔ اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے قریب ہی گھاس چر رہا تھا، جو ہی اس نے ماں کو تڑپتے اور درد سے بلبلاتے سنا، وہ لپک کر پہاڑ کی اس دراڑ میں جہاں سے اونٹنی نکلی تھی داخل ہو گیا۔ بدبخت کیدار اور مستہ کے ساتھیوں نے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ دراڑ فوراً بند ہو گئی۔ مستہ اور کیدار کے ساتھیوں نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا
کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا شدید دکھ ہوا اور انہوں نے قوم سمود سے کہا، اے قوم، میں نے تم سے لوگوں سے کہا تھا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تم لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو ناحق قتل کر دیا، اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ کا وعدہ اٹل ہے اور اس کا عذاب تم پر لازم ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد تم عذاب الہی آگ کا رہے گا، اور پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تم سب کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے روز ایک زبردست چنگاڑ یعنی چیخ کی آواز آئے گی۔ تمہارے دل اور جگر اس ہولناک چنگاڑ سے پھٹ جائیں گے اور تم سب مر جاؤ گے۔ قوم سمود کی ایما پر اقتدار اور اس کے ساتھیوں نے 4 شنبہ کے دن اونٹنی کو ہلاک کیا تھا۔ اس سے ٹھیک چوتھے روز قوم سمود پر عذاب الہی کے آثار نمودار ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے اور اپنے ڈور ڈنگروں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے لگے، اور قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے، مگر مکمل زرد ہونے کے بعد ان کے چہرے دوسرے دن سرخ ہو گئے۔ وہ مندروں پر اپنے دیوتاؤں کی طرف دوڑے اور اس سے عذاب سے نجات کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ ٹھیک تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہونے لگے اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے۔ وہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے دیوی دیوتاؤں سے التجا کرنے لگے، لیکن وہ لکڑی اور پتھر کے بت ان کی کیا مدد کر سکتے تھے۔ اللہ جل و عزت کا قہر اٹل تھا۔ وقت پورا ہو گیا اور چوتھے دن رات کے وقت ایک ہولناک چیخ ان کے دل چیر ڈالے، اور وہیں تھے کہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ عذاب تمہیں فوری طور پر پکڑ لے گا۔ جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس لیے بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ سو اس طرح ظالم اپنی عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ قوم سمود کی آبادی ہجر کے مقام پر آباد تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی علیہ السلام اور لشکر اسلام کا گزر ہجر کے مقام سے ہوا جہاں اہل سمود کی بستیاں تھیں۔ اس جگہ ایک کنواں تھا جہاں پانی تھا، لوگ کنویں سے پانی لے کر کھانا کھاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا، گوندا ہوا آٹا پھینک دو، پانی گرا دو، اور جو تم پکا چکے ہو اس سالن کی ہنڈیاں بھی یہیں پھینک دو۔ جو اشیاء تمہیں یہاں ملے ان کو نہ چھوؤ، اور فوراً لشکر کو یہاں سے پڑاؤ اٹھا لینے کا حکم فرمایا کہ یہ عذاب زدہ بستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت دکھی ہو کر ہلاک ہونے والوں سے خطاب فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ آل سمود میں سے جو بچ گئے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حرم کعبہ میں ہے۔